أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں ان حرام چیزوں کا ذکر تھا جو محسوسات میں سے ہیں، یعنی جو محسوس ہوتی ہیں۔ اب ان آیات میں ایسے حرام کاموں کا ذکر ہے جو محسوس نہیں بلکہ وہ باطنی اور ظاہری اعمال شر ہیں۔ مثلا یہود کے علماء میں یہ مرض تھا کہ عوام سے رشوت لے کر ان کے مطلب کے مطابق غلط فتوے دیتے تھے، اور تورات کی آیات میں تحریف کر کے ان کے مطلب کے موافق بناتے تھے۔ اس میں امت محمدیہ کے علماء کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ ایسے افعال سے اجتناب کریں، کسی نفسانی غرض سے حق کے احکام کے اظہار میں کوتاہی نہ کریں، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے یا کسی بھی غرض کے لیے یا کسی ڈر کی وجہ سے مسئلہ غلط نہ بتائیں، جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے اس کو واضح کریں اور اس کو بیان کریں۔ چنانچہ فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب میں نازل کردہ احکام کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے دنیا کے حقیر مال لیتے ہیں، أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے۔ یہود و نصارہ کی طرف سے حق بات کو چھپانے کے متعلق پہلے پارے میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ وہ دنیا کے حقیر مفاد کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھپاتے تھے۔ کتمان حق بات کا چھپانا یہ ایک سنگین جرم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا ہے۔
اور اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ یہ بیماری اہل کتاب تک ہی محدود نہیں ہے، اور صرف ان تک محدود نہیں رہی، ہاں بلکہ آج یہی بیماری ہم مسلمانوں میں بھی سرایت کر چکی ہے، بلکہ دیکھا جائے تو یہود و نصارہ سے کسی طور پر ہم بھی پیچھے نہیں ہیں اس معاملے میں۔ معمولی دنیاوی نفع کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لینے میں اب ہم مسلمان بھی شریک ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں عقائد حق کا صحیح عقائد کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ اہم باتیں ہیں جن کی اکثر ضرورت رہتی ہے، اور پھر ان باتوں کی تفسیر اور تشریح اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد فرمائی، لتبین للناس ما نزل الیہم، اس آیت میں یہ حکم موجود ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے بارے میں جو حق بات کو چھپانے کا بیان ہے، کتمان حق کا بیان ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے متعلق جو پیشن گوئیاں موجود تھی انہیں چھپاتے تھے، اور یہاں پر یہ جو آج کا سبق ہے، آج کی جو آیت ہے، یہاں پر کتمان حق بات کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام حلال و حرام کے متعلق جو ہیں ان کو چھپاتے تھے، اور حق بات کا چھپانا یہ کفر ہے۔ اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے تعلیم جبری ہونی چاہیے، یعنی زبردستی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ حقوق و فرائض اور حلال و حرام کو پہچان سکیں۔ تبھی تو فقہائے کرام نے فرمایا نا کہ ضروریات دین کا سیکھنا یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ ضروریات دین کی جو ضروری چیزیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، یہ سیکھنا یہ مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ اگر مسلمان اس فرض کو پورا نہیں کریں گے تو جہالت کی وجہ سے کتمان حق بات کو چھپانے کے مرتکب سمجھے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ ہم فلاں بستی میں گئے، وہاں پر پانی موجود تھا مگر ان لوگوں نے ہمیں پینے کے لیے پانی نہ دیا، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی، اور ہمیں بڑی تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابی نے فرمایا تم نے میانوں سے تلواریں کیوں نہ نکال لی؟ یعنی یہ تو بڑا جرم ہے کہ لوگ پانی کے بغیر مر رہے ہیں اور کوئی شخص پانی سے روکتا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم کے علم ہونے کے باوجود دوسرے لوگوں تک نہ پہنچانا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی جنگل بیابان میں پانی کا چشمہ یا کنواں ہو اور کوئی شخص اس پر زبردستی قابض ہو جائے۔ لوگ پیاس بجانے کے لیے چشمے پر جاتے ہیں مگر وہ قابض شخص انہیں پانی نہیں پینے دیتا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کتنا بڑا مجرم سمجھا جائے گا وہ آدمی۔ اسی طرح قرآن پاک کا عالم اگر دوسرے لوگوں کی آبیاری نہیں کرتا، ان کو نہیں سکھاتا، تو وہ غاصب ہے۔ صحیح بات، یعنی قرآن سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے مسئلے بتا دیے، جس میں فائدہ ہے وہ بتا دیے، وہ آیات بتا دی، نہیں، قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام، ہر چیز کو واضح کر کے بتانا۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ سکھانے والے موجود ہیں، سیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔
ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم دین کی بات کو سیکھیں، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، فضولیات کے لیے وقت ہے، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ آج اللہ نے کتنی آسانی کر دی ہے، پورا دن یوٹیوب چلتا رہتا ہے، فضول قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن قرآن کی بات جب آئے گی، جب قرآن کے علم کی بات آئے گی، کوئی بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کے علم دوسروں تک نہ پہنچانا یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر پہنچانے والا موجود ہے اور کوئی سیکھنا ہی نہیں چاہتا تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اب ایک آدمی پانی موجود ہے، چشمہ موجود ہے، لیکن وہ آدمی پیاس سے مر رہا ہے لیکن پانی نہیں پی رہا، تو اس کو خودکشی کہا جائے گا نا، اس کو کیا کہا جائے گا کہ خودکشی کر رہا ہے۔ پانی موجود ہے، چشمہ موجود ہے، چشمے کا مالک جس کے پاس وہ پانی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ بالکل تیار کر کے گلاس کے اندر ڈال کے، برتن کے ڈال کے، منہ کے اندر ڈالنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں اس سے اور آسان مثال کیا ہوگی کہ آپ لوگوں کو یہ قرآن، یہ تفسیر، یہ قرآن کے علم بالکل تیار کر کے ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں تیار کر کے واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر آپ لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب بھی آپ لوگ اس کو نہ سیکھیں، اس کو دوسروں تک شیئر نہ کریں، دوسروں کو نہ دیں، اب ظاہر سی بات ہے خود نہ سیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یوٹیوب ہم میں ایسے ہر ایک استعمال کرتا ہے، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے، حدیث کی بات آتی ہے، دینی مسائل کی بات آتی ہے، کوئی بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جن کے پاس علم ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں کو سکھائیں اپنا وقت نکال کر، اور جن کے پاس یہ علم نہیں ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس علم کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد پھر دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے، یہ صرف ثواب کا کام نہیں ہے کہ چلو کر لیا تو ثواب ہوگا، نہ کیا تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں، یہ فرض ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج دنیا قرآنی تعلیم کے بغیر ہلاک ہو رہی ہے، اور قرآنی علم کے بجائے بدعات جاری ہو رہی ہیں، اور کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو سائل سے، سوال کرنے والے سے پیسے لے کر غلط ملت فتوے جاری کر رہے ہیں، کہیں نذرانہ اور شکرانہ وصول کیا جا رہا ہے، کہیں رسومات باطلہ کو رواج دیا جا رہا ہے، عجیب عجیب، یعنی انسان سنتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ کئی جگہ مردوں کو بخشوانے کی فیس وصول کی جاتی ہے، اتنے پیسے دیں ہم تمہارے مردے کو بخشوا دیں۔ بھئی پہلے اپنے آپ کو تو بخشواؤ، یاد رکھیں کوئی کسی کو نہیں بخشواتا پیسے لے کر، یہ صرف پیسے کمانے کے ڈانگے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا کہ باقاعدہ یہ تو اخبار میں اشتہار تک بھی دیکھیں ہیں، اور کئی علاقوں میں یہ چیز ہے کہ مولوی صاحب کو اتنے پیسے دے دوں وہ آپ کے مردے کو بخشوا دے گا، وہ بھی کہتا ہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں میں مردے کو بخشوا دوں گا۔ تبرکات کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، کہیں بہشتی دروازہ بنا دیا ہے، پورا سال نماز نہ پڑھیں، کچھ نہ کریں، سال میں ایک دن دروازہ کھلتا ہے، اس سے گزر جائیں، اس سے گزرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا۔ کمال ہے۔ کہیں قبر پرستی ہو رہی ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، وصول کیے جاتے ہیں، کہیں 11ویں منائی جا رہی ہے، کہیں اور سو رہا ہے، کہیں میلاد منایا جا رہا ہے، کہیں 30ویں اور 10ویں کا ختم، کہیں 40ویں کا ختم۔ یہ سب لوٹنے کے بہانے ہیں، یہ سب لوٹنے کا سلسلہ ہے بس۔ دین کے ابتدائی اصول، دین کی جو ضروریات دین ہے وہ کہاں ہیں؟ اس کو کون سیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس کون سیکھے گا؟ مقام رسالت کو کون بیان کرے گا اور کون سنے گا اور کون سیکھے گا؟ حلال و حرام کی تمیز کو کون بتائے گا اور کون سنے گا اور کون سمجھے گا؟ یہی کتمان حق ہے، یہی حق بات کو چھپانا ہے،
اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کو چھپاتے ہیں اور اس سے حقیر مفاد حاصل کرتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈال رہا ہے۔ مسلم شریف کے میں حدیث ہے، اور اسی طرح یتیموں کا مال نہ حق کھانے والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ بھی اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا باطل رسوم کے ذریعے لوگوں کا مال کھانا، شرک اور بدعت کے ذریعے مال کو اکٹھا کرنا، یہ سارا کے سارا پیٹ میں آگ بھرنے والی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت ناراض ہوں گے، ان کی طرف مہربانی کی طرف توجہ کرنا تو درکنار، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، بلکہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ان کی طرف غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھیں گے، جس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، گناہگار ہونے کی صورت میں دوزخ میں جائیں گے، مگر تزکیہ کے لیے جائیں گے، پاک ہونے کے لیے جائیں گے۔ جب اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دیں گے اور وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ مگر یہاں پر حق بات کو چھپانے والوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی پاک نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور وہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے، کہ یہ لوگ حق کو چھپانے کی بجائے اسے ظاہر کرتے، خود بھی حق پر عمل کرتے اور ان کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی عمل پیرا ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو شامل حال ہوتی، ان کو گناہوں کی معافی ملتی، تو یہ قیامت کے دن سرخرو ہوتے۔ مگر یہ لوگ تو خود دوزخ کو اختیار کر رہے ہیں، فما اصبرہم علی النار، یہ دوزخ کی آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں، ان کا بڑا حوصلہ ہے جو دوزخ میں داخل ہوں گے۔ یعنی ایک آدمی کو پتہ ہے آگے آگ جل رہی ہے، اس کے باوجود وہ اس راستے پر جاتا ہے۔ یہ کسی آدمی کو پتہ ہو نا کہ اس راستے پر آگے شیر ہے، چیتا ہے، سانپ ہے، یا ڈاکے ڈلتے ہیں، آگے ڈاکو ہیں، پھر بھی کوئی جاتا آدمی کہتا ہے یار کتنا بہادر آدمی ہے، کتنا بہادر آدمی ہے کہ خطرے کے باوجود آگے جا رہا ہے، تو معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا، اور پھر بھی وہی کام کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ فما اصبرہم علی النار، یہ دوزخ کی آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں، ان کا بڑا حوصلہ ہے کہ یہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اور ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، مگر ان لوگوں نے اسے چھپا لیا ہے، حق کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جنہوں نے کتاب میں اختلاف پیدا کیا، یعنی اپنی مرضی کا مطلب بیان کیا، جیسا کہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا کہ وہ مطلب بھی غلط بیان کرتے ہیں اور تشریح بھی غلط کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا لفی شقاق بعید، وہ ضد میں دور جا پڑے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نا نہ سمجھی کی وجہ سے کوئی غلط کام کرنا، لیکن جانتے بوجھتے سب کچھ معلوم ہو جانے کے باوجود ضد، دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص، یا دنیا کا خوف، کسی کا ڈر، اس وجہ سے ایسے کام کرتے ہیں۔ فرمایا لفی شقاق بعید، وہ ضد میں دور جا پڑے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے راہ راست پر، سیدھے راستے پر آنے کی کوئی توقع باقی نہیں رہی، وہ سزا کے مستحق۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے بصورت کتاب نازل کیا، ویشترون بہ ثمنا قلیلا،
اور اس سے وصول کرتے ہیں تھوڑی قیمت۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور ان سے بات نہیں کرے گا اللہ قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب۔ فما اصبرہم علی النار، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ آگ پر۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور جا پڑے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔